آداب. اس ویڈیو میں ہم آشاریائی عادات کے بارے میں اس تصور کو کیسے بچوں کو سکھائیں اور بچے اس کو کیسے سیکھتے ہیں اس کو دیکھیں گے. آشاریائی عادات عام طور پر چوتھی اور پانچویں جماعت کے طلباء کو سکھائے جاتے ہیں. NCERT کے تحت چوتھی اور پانچویں جماعت کے طلباء کے لیے سیکھنے کے مضامین اس طرح ہیں. طلباء آشاریائی نظام کے یا آشاریائی عادت کو آشاریائی نظام اگر ان کو معلوم ہے تو وہ بہت آسانی سے سیکھتے ہیں. ان کو مشکل یا آشاریائی عادات مشکل کیوں نظر آتے ہیں؟ آشاریائی نظام کے بارے میں نہیں جاننا یا آشاریائی نظام کو پسند نہیں کرنا، یعنی اس اعدادی نظام کو کرنے کے لیے کتنے بڑے بڑے حسابات کرنا پڑے گا، یہ تصور ان کے دماغ میں نہیں آنا. یہ پہلا مسئلہ ہے. آشاریائی عادات کو بچے اگر اچھی طرح سے سیکھ لیں تو وہ آگے یعنی 100 میں کتنا سائنسی طور پر اس کو استعمال کرتے ہوئے اسی طرح آشاریائی عادات کے استعمال کی روزمرہ کی زندگی کی مثالیں. جب ہم ان آشاریائی عادات کو بچوں کو سکھانا ہو تو کون سے طریقے میں یا کس چوکھٹ میں ہم سکھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے بچوں کو پوری طرح سے ایک سالم چیز کے الگ الگ مساوی ایک سالم چیز کے الگ الگ حصے یا مساوی حصے کرنے پر جو جواب ملتا ہے وہی آشاریائی عادات ہیں. یہ بچوں کو اچھی طرح سے اگر نہیں سمجھائیں تو بچوں کو مشکل ہوگی. دوسرا، آشاریائی نظام یا آشاریائی عادات کی اپنی خاص زبان ہے. ہو سکتا ہے کہ طلباء کو وہ زبان نہ آتی ہو، اسی وجہ سے سوال کا جواب دیتے ہوئے یا سوال کو حل کرتے ہوئے وہ مسئلہ حل کرنے کے بعد اس کو جواب کس طرح دیتے ہیں، کس زبان میں دیتے ہیں، یہ بھی بہت اہم ہے. تیسری بات، یہ 10 کے مجموعوں کو جمع کرتے وقت یا آشاریائی نظام کو سمجھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کیسے ہم ایک مکمل 10 کے مساوی حصوں کو تقسیم کرتے ہیں. اس طرح 10 حصے اگر بنائیں گے تو اکائی کو اگر 10 بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ 10 یا 10 کا جو گروہ ہے بچے اچھی طرح سمجھیں گے تو ہی وہ آشاریائی عادات کو سمجھ سکتے ہیں. آخری میں آشاریائی عادات کو ہم جو بتاتے ہیں اور جو ناپتے ہیں اس کی زبان الگ ہوتی ہے، اور آشاریائی عادات کو سائنس یا اور کسی اور جگہ پر استعمال کرنا ہو تو اس کی زبان الگ ہوتی ہے.